کے بعد میں محمد انس کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محمد انس ابن سرور عرف منشی ہے یہاں؟ منشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ محترم حضرات، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ جیسے معزز حضرات کے سامنے اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے لب گشائی کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لے۔ کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال دولت یا تجارتی سامان ہو تو وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی دولت یا مال تجارت کا 40واں حصہ غریب اور محتاجوں کو دے، بس اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو فقہ کی کتابیں دیکھیے۔ محترم دوستو، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیش پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ کھاتے پیتے، کچھ فقیر، کچھ سہارے والے ہیں اور کچھ یتیم و یسیر، اور کچھ بیچارے دو روٹی کے محتاج ہیں۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا، اور جن کے پیٹ خالی ہیں وہ تن پر کپڑا بھی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں ان کا گزر کیسے ہوگا۔ اگر وہ کسی سے قرض مانگیں تو قرض نہ ملے، اگر کسی سے مزدوری کرنا چاہیں تو انہیں اپنے ہاں کوئی کام نہ دے۔ آپ بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ اسلام آیا تو اس نے بھی ان کی درخواست توجہ کی۔ آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر اب تک جتنے بھی نبی آئے سب نے اپنے اپنے پیرووں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریب ابھرے۔ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں جہاں کا ہر دولت مند راہ خدا میں صرف کر دے، کیا وہاں غریبی رہ جائے گی؟ آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے محمد ارحان کو دعوت